دیکھیں، غلامی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ غلامی جو یعنی اب یوں سمجھ لیے ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ غلامی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ غلامی جس کو جسمانی غلامی کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کسی کے ہاں نوکر ہیں یا پھر ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یعنی جسمانی طور پر ظلم کا شکار ہے یا کسی کی جسمانی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ جسمانی غلامی ہے کہ ہم کسی کے غلام ہیں اور اس کے اوپر جان نچھاور کر رہے ہیں یا پھر مجبوراً اس کی خدمت کر رہے ہیں، بہرحال جیسے بھی۔ اور دوسری غلامی ہے ذہنی غلامی، سوچ اور تفکر نظریے کی غلامی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، ہم خود کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ ہم کسی کی کوئی بات سن کر اس کو آگے پہنچاتے ہیں۔ یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ آج کل جیسے الیکشن کے دن چل رہے ہیں اور انتخابات کے لیے لوگ کینڈیڈیٹ وغیرہ آ رہے ہیں ہر کسی کے پاس، تو ہم ایک آدمی کی بات سن لیتے ہیں، 5 منٹ کے بعد دوسرا آ گیا، اس کی بات سن لی، تو ہمارا نظریہ فوراً تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے، یا ہم کسی بھی طریقے سے اپنی سوچ رکھتے ہوں اس کو ان تک پہنچائیں کہ بھئی آپ ہمارے یہ معاہدے یا پھر ہمارے ساتھ اس طرح کے معاہدے کر کے جو آگے ان کو پورا بھی آپ کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، نہیں تو والسلام۔ گزشتہ دنوں ادھر جامعہ میں حضرت استاد جی مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ استاد جی فرما رہے تھے کہ ہمارے حکمرانوں کی مثال ایک جو سپیکر کی طوطی ہوتی ہے نا، سپیکر، صرف اس کی بنی ہوئی ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو سپیکر ہوتا ہے، جو مائک میں سے آواز دی جائے گی وہی آگے سپیکر میں سے نکلے گی۔ تو استاد جی فرماتے ہیں کہ جو حکم امریکہ سے آتا ہے، جو تقریر امریکہ سے آتی ہے، ہمارے حکمران اسی کو آگے پہنچاتے ہیں۔ تو یعنی ایک سپیکر سے بڑھ کر ان کی اور کوئی اوقات نہیں ہے۔ یعنی یہ ذہنی غلامی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ ہمیں اس موقع پر خصوصاً ایسے حکمرانوں کا انتخاب کرنا چاہیے یا ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے، کم از کم کوئی اپنا نظریہ تو رکھتے ہوں، اپنی شناخت اور تشخص تو رکھتے ہوں، اور نہیں تو کم از کم یہ ہے کہ پاکستان کی نظریاتی شناخت کو برقرار رکھیں اور پاکستان کی جو مذہبی پہچان ہے کم از کم اس کو کھونے سے بچا لیں۔